الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام الصيام والقرآن يشفعان للعبد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ ماہ سیام اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ یہ مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ جس کی برکت کا ذکر خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم قد اغلکم شہر عظیم شہر مبارک، عظیم مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے، ایک بابرکت مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے۔ تو جس کی برکت کا ذکر خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس کی برکت کے کیا کہنے۔ اس مہینے میں وہی شخص محروم رہتا ہے جو کلی طور پر محروم ہوتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجموع من حیث المجموع کے اعتبار سے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کو قیام کیا، رات کو عبادت کی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، فرمایا اس کے بھی سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث کا تیسرا حصہ ہے وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے بھی سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ بخشش کا مہینہ ہے، اور ایسا بخشش کا مہینہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت کی نہر نہیں، اللہ کی رحمت کے دریا نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کے سمندر بہہ رہے ہیں۔ ہر وقت ٹھاٹھے مار رہی ہے رحمت، لیکن یہ محسوس انہی کو ہوتی ہے جن کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہے، جن کو صحیح سوچ اللہ نے دی ہے۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی رحمتیں، مغفرتیں اور بخششیں اللہ کی طرف سے کس قدر ہیں، یہ عام آدمی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ چاہے تو ایک لمحہ میں معاف فرما دے۔ بنی اسرائیل کی وہ عورت زانیہ فاحشہ جس کا فسق و فجور بہت مشہور و معروف تھا، ایک دن وہ گزر رہی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ کسی پلے نے اپنے آپ کو پیاس بجھانے کے لیے گھسیٹا ہے، اور گھسیٹتے گھسیٹتے کنویں کے کنارے کے قریب لایا ہے۔ اب اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ کنویں سے پانی نکالے اور رسی کا بندوبست کرے، وہ اتنا ہی کر سکتا تھا کہ کنارے پر اپنے وجود کو لایا، اب وہاں پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ وہ فاحشہ اور زانیہ جس کا فسق و فجور اس قدر مشہور تھا کہ کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی نوازی جائے گی، اس کی بھی کوئی بخشش ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اللہ کی نظر رحمت کسی پر پڑ جاتی ہے سارے گناہ ایک لمحہ میں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے کس قدر اس کو نوازا، ایک معمولی سا عمل، اس نے دیکھا یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور اس کو پانی چاہیے، ڈول رسی کچھ نہیں ہے، ندارت اپنا دوپٹہ اس نے اس کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے، اس کی رسی بنائی اور اپنا وہ جوتا چمڑے کا، اس وقت چمڑے کے جوتے ہی لوگ پہنا کرتے تھے، اس کو باندھا اس کے ساتھ اور کنویں میں اس کو لٹکا دیا۔ اپنے اس جوتے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے کسی انسان کو نہیں، حلال جانور کو نہیں، بلکہ ایک کتا ہے اس کو اس نے پلانا شروع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے زندگی بھر کے گناہ اس کے معاف فرما دیے، بخشش کر دی۔ تو اگر بنی اسرائیل کے لیے بخشش کا سامان ہے تو کیا یہ امت جس کو اللہ نے خیر امہ فرمایا، کنتم خیر امت، اس کے لیے بخشش کا کوئی سامان نہیں ہوگا؟ سب سے بہترین امت محمد مصطفیٰ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ہمارے لیے یہ مہینہ، کچھ لوگ ہمارے مسلمان بھائی انہوں نے چناؤ کیا ہوا ہے۔ کیا چناؤ کیا ہوا ہے؟ کہ رمضان کے صرف جمعہ کے روزے رکھیں گے، اپنی طرف سے انتخاب ہے، صرف جمعہ کا روزہ رکھ لیں گے، 4 روزے بنتے ہیں تو 4 رکھ لیں گے، 5 بنتے ہیں تو 5 رکھ لیں گے، تو یہ 4 روزے رکھ کر یہ اللہ کا فرض ہم ادا کر دیں گے۔
قرآن کریم کی آیت کی طرف توجہ فرمائیں کہ صرف جمعہ کا روزہ ہم پر فرض ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے میں موجود ہو، مر نہ گیا ہو، موت نہ آئی ہو، موجود ہو. فمن شاہد منکم الشہر، ہم سب موجود ہیں نا، سارے مسلمان موجود ہیں. جو فوت ہو گئے ان کی طرف تو خطاب متوجہ ہی نہیں ہے، یہ خطاب متوجہ ہے ان کی طرف جو موجود ہیں اور سن بلوغ کو پہنچ گئے ہیں. فمن شاہد منکم الشہر، تم میں سے جو بھی اس مہینے میں موجود ہو، حاضر ہو، فلیصم ہو، وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. اللہ تعالیٰ نے کچھ جمعوں کا اختصاص نہیں کیا کہ جمعہ رکھ کے ختم. ایسے بھی لوگ ہیں صرف جمعہ کا روزہ رکھا، کہتے ہیں یہ کافی اور وافی ہے. جان چھڑانے والی بات ہے. اور اگر ایسا ہو جائے کہ جس تکلیف کی وجہ سے آپ روزے باقی نہیں رکھنا چاہتے، اگر جمعہ والے دن اگر موسم اللہ جل جلالہ سخت کر دیں اور پیاس آپ کو ستائے، تو اس کا بندوبست آپ کیا کریں گے؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. باقی وہ جملہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. روزے رکھیں انشاءاللہ. روزے تو جو سب رکھ رہے ہیں، اور ہمارے ایسے بزرگ حضرات جن کی عمر 80 سال سے متجاوز اور وہ مکمل روزے رکھ رہے ہیں، 20 رکعت مکمل تراویح پڑھ رہے ہیں، مکمل قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں. تو ایسے حضرات بھی زندہ ہیں. تو جو روزے رکھنے والے ہیں آپ دیکھیں ان کو کیا کمی ہوئی ہے. الحمدللہ نہ وہ بیمار ہیں، بلکہ روزے میں اللہ نے صحت رکھی ہے. ہمت کرنے کی بات ہے. یہ جو ہمارا معدہ ہے، ہمارا وجود ہے، ہر وقت کھا کھا کے یہ بیچارہ ہضم کر کر کے تھک چکا ہوتا ہے. معافی مانگتا ہے کہ کبھی تو مجھے موقع دو، میں سانس لے لوں. یہ معدہ بیچارہ ہم سے درخواست کرتا ہے کہ خدا کا نام لو. یہ جو ہر چیز ہے جی، تربوز بھی اندر، خربوزہ بھی اندر، سموسے بھی اندر، فلاں چیز بھی اندر ہے جی، اور پیٹ کو بڑا کر لیا ہے ہم نے. کہتا ہے کوئی ایک موقع تو مجھے دے دو کہ میں سانس نکالوں. یہ بیچارہ ہم سے زبان حال کے ساتھ درخواست کرتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے معدے کو سانس نکالنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا ہے. کچھ اس کو موقع دے دیا ہے کہ اس بیچارے پر ہم رحم کریں، اور اس کو ہم حکیم سعید رحمت اللہ علیہ ہمدرد والے، ان کا ایک میں نے قول پڑھا بڑا بہترین تھا. اگر کوئی معالج بھی ہو اور ساتھ ساتھ ہمدرد بھی ہو، کیسا بہترین کارنامہ انجام دے گئے. اچھے لوگ دنیا میں بہت کم ملتے ہیں. تو ان کا ایک قول میں نے پڑھا بہت اچھا. کہنے لگے جو لوگ اپنی جوانی میں زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ عمر ڈھلتے ہی سب سے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ جب کھائیں گے تو جسم جو ہے وہ اس کو زیادہ ہضم کرنے میں طاقت خرچ کرے گا. طاقت تو آپ کی خرچ ہو رہی ہے. جیسے آپ کی عمر ڈھلے گی سارے اعضاء جو ہیں ضعیف ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. اور جو تھوڑا کھاتے ہیں آپ دیکھیں وہ بڑھاپے میں بھی چست اور توانا رہتے ہیں اور متحرک رہتے ہیں. تو یہ زیادہ کھانا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے. رمضان ہمارے معدے کے لیے بھی رحمت ہے، رمضان ہمارے جسم کے لیے بھی رحمت ہے. وہ جسم کہ 11 مہینے جس کو ہم نے گناہ کر کے مستحق کے جہنم بنا دیا تھا، رمضان آنے کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے یہ جنت کا مستحق بن جاتا.
تو مستحق کے جنت بن گیا. یہ صحت بھی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے رمضان سے، اور اس میں روح کی غذا بھی ہے. روح کی غذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہر فیہ یزاد رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. علماء نے فرمایا اس رزق سے ظاہری رزق بھی مراد ہے. ظاہر ہے افطار کے وقت کتنی نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور باطنی رزق بھی مراد ہے. قرآن کا نور، روزے کا نور، تلاوت کا نور، تہجد کا نور، نوافل کا نور. آپ یہ جو نوافل پڑھتے ہیں آج کل، تہجد ماشاءاللہ سب نے شروع کر رکھی ہوگی. مجھے ایک بہت بڑے ایک عالم کا قول یاد آ گیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، کتنے عظیم انسان گزرے ہیں، محدث کبیر، فقیہ اکبر. حضرت رحمت اللہ علیہ جب انتقال کر گئے، ہزاروں شاگرد محدث بنا گئے، فقیہ بنا گئے، علماء پیدا کر گئے. لیکن جب فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا آپ کے ساتھ کیا بنا؟ فرمایا جتنے کاغذ لکھے تھے سب غائب، جو بھی اعمال کیے تھے وہ سب غائب، کچھ نظر نہیں آتا. آخرت میں سب اعمال، یہاں برزخ میں کچھ نظر نہیں آتا. فرمایا اللہ تعالیٰ کو میرا ایک عمل پسند آ گیا، اللہ کی رضا اس پر مجھے حاصل ہو گئی. وہ کیا؟ الا رکعات فی آخر ساعت اللیل، وہ جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر چھوٹی چھوٹی رکعتیں، چند رکعتیں میں پڑھ لیا کرتا تھا. وہ رکعات قلیلہ، وہ تھوڑی سی رکعتیں تہجد کے وقت کی میری اللہ کو پسند آ گئی، اور اللہ نے مجھے اس بنا پر بخش دیا. عبداللہ جاؤ، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے. میرے بھائیو، یہ تہجد جو آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت، یہ کیا آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے؟ الامان والحفیظ، آپ کے سجدے، یہ آپ کا رکوع میں جانا اور سجدے میں جانا اور اللہ کو یاد کرنا اس وقت اللہ کو بہت پسند ہے. ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. کچھ لوگ تو وہ ہیں ہمارے بھائی جو جمعہ روزہ رکھتے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ نہیں، جمعہ نہیں، پورا مہینہ آپ روزے رکھیں. نمبر 2، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیمار بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں. کیا بیماری ہے؟ مجھے بخار ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا بخار ہو جاتا ہے. نزلہ زکام کس کو نہیں ہے؟ ہلکا پھلکا بخار کس کو نہیں ہو جاتا؟ مجھے سر میں درد ہو جاتا ہے، مجھے گرمی برداشت نہیں ہوتی، یہ الجھن سی ہو جاتی ہے. یہ نزاکتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے اپنی یہ اس نازوں کے طبی کو ترجیح دی ہے اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا. کس قدر آپ نے اپنے آپ کو نازک بنایا ہوا ہے. وہ قیدی کا حال نہیں سنا آپ نے؟ مسلمان ایک قیدی تھا، کافروں کے نرغے میں تھا، اور وہ لوگ اوپر مسلط تھے. ایک افسر سارے حالات دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے قیدیوں کو چھوڑا، جاؤ پانی پی لو، یہ نلکا ہے، یہ ٹوٹی ہے، یہاں سے پانی پی لو. جو افسر اوپر تھا وہ سب قیدیوں کو دیکھ رہا تھا. ایک قیدی بھاگا اور بھاگ کر اس نے وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی، لیکن پانی نہیں پیا. اب پانی کا موقع ملے قیدی کو کہ پھر موقع نہیں ملے گا، پھر دوسرے دن چھوڑیں گے. آپ اندازہ لگائیں
کہ کس قدر وہ اذیت میں تھا، دن کا وقت تھا، اس قیدی نے پانی نہیں پیا بلکہ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ افسر نے پوچھا اس سے کہ تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ سب نے پانی پیا، تم نے نہیں پیا۔ تو مسلمان قیدی کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے یہ مہینہ رمضان کا چل رہا ہے اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے کے ساتھ ہوں، اس لیے ہمارے لیے رمضان میں دن کو پانی پینا جائز نہیں ہے، میں تو افطار کروں گا شام کے وقت۔ بازار کھلے ہیں، کوئی روکنے والا ہے ان کو کہ رمضان کا مہینہ کچھ شرم و حیا کر لو، کچھ دکانیں بند کر دو، ہوٹل بند کر دو، ہے نہیں کوئی ہے کہنے والا؟ پہلے تو ضیاء الحق مرحوم کے دور میں ہوٹلوں کو سختی کے ساتھ بند کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلا بادشاہ وہی ہے کہ جس نے سختی کے ساتھ ہوٹل بند کروائے تھے رمضان المبارک میں۔ آپ کو تاریخ یاد ہو یا یاد نہ ہو، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، سب سے پہلا اقدام مرحوم کا تھا۔ اس کے بعد مجھے کسی بادشاہ کا اقدام دکھا دو کہ جس نے قانون پاس کیا ہو کہ جو دن کو کھاتا ہوا پکڑا جائے اس کو یہ سزا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ وہ ہندو پاکستان بننے سے پہلے جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے وہ بھی آم نہیں کھایا کرتے تھے، اپنے گھروں میں چھپ چھپ کے کھاتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے یہ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں تم نے خود رمضان کا احترام ختم کر دیا۔ جب تم خود ہی عزت نہیں کرو گے رمضان کی تو کون عزت کرے گا؟ رمضان کے روزے چھوڑ دیے۔ سیدنا عثمان سب کہہ دیں رضی اللہ عنہ، 18 ذوالحج کی تاریخ ہے۔ کیا 18 ذوالحج کوئی فرض روزے کا دن تھا؟ ذوالحج کا مہینہ کوئی روزہ فرض ہے اس میں؟ نہیں ہے۔ اگر اس میں روزے ہیں تو چاند نظر آئے تو 9 دن روزہ رکھیں، اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ عرفے کا روزہ، وہ بھی حاجیوں کے لیے نہیں، حاجیوں کے لیے وہ روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں، آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ 9 ذوالحج کو نفلی روزے کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں، یہ کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ زوجہ محترمہ نے کہا تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں ابھی تمہیں پتہ چلا دیتی ہوں کہ آپ روزے سے ہیں عرفات کے میدان میں یا نہیں۔ دودھ کا پیالہ بھیجا، فرمایا اگر آپ نے پی لیا تو آپ روزے دار نہیں ہوں گے، اگر نہیں پیا تو آپ روزے دار ہوں گے۔ چنانچہ آپ کو بھیجا، آپ نے پی لیا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بنایا کیا کہ عرفات میں حاجیوں کے لیے عرفے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ، بولے نا جی، آپ یہ بتائیں مجھے، دین عبادت کرنے کا نام ہے؟ نہیں، دین عبادت کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آگے کیا بولے گا مولوی صاحب۔ دین نام ہے محمد مصطفیٰ کے طریقے پر چلنے کا۔ آپ علیہ السلام کا طریقہ عرفات میں عرفے کے دن روزہ رکھنے کا نہیں تھا، اس لیے وہاں روزہ نہیں رکھا جائے گا، باقی جگہوں میں روزہ رکھا جائے گا، یہ جو رکھنا چاہتے ہیں۔ خیر، ذوالحج 18 تاریخ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ نفلی روزے کے ساتھ ہیں، آپ کو اونگ آتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتے ہیں، بڑا چہرہ حشاش بشاش ہے۔ ہم تو فرض روزے کھا رہے ہیں، ان کا حال دیکھو کہ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، پورے گھر کا احاطہ کیا ہوا ہے بلوائیوں نے، مصریوں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا ہوا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور قرآن کھول کر تلاوت کر رہے ہیں۔
غنودگی ہوئی، پھر آنکھ کھلی، بڑا چہرہ حشاش بشاش ہے. پوچھا گیا، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اے عثمان آج روزہ شام کو تم ہمارے ہاں آ کر افطار کرو گے. یہ ہے صحابہ کا طریق. ان لوگوں نے اپنا مال، جان، اپنا وقت، تمام چیزیں دین پر قربان کیے ہیں. اس لیے سر میں درد ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، اور مجھے جو ہے گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے. الامان والحفیظ ایک آدمی بیٹھ کے تراویح پڑھ رہا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا کہ آپ نوجوان ہیں، آپ بیٹھ کے تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا مجھے قبض ہے. اب قبض کا بیٹھنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو اٹھنے کے ساتھ، حرکت کرنے کے ساتھ تعلق ہے. یہ نفس کی یہ نفس امارہ بالسو، یہ اس کی چال بازی ہے جو ہمیں تراویح سے، قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، روزہ رکھنے سے روکتا ہے. یاد رکھیں، صرف جمعہ پڑھنے سے آپ رمضان المبارک کی، آپ اس کی قدر اور اس کا حق ادا کرنے والے نہیں بنیں گے. جمعہ کی عبادت اور چیز ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کی فرضیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھو گے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان میں سے اسلام کا ایک اہم رکن کون سا ہے جی؟ روزہ ہے. ہم دن بھر کام کرتے ہیں، ہم دن بھر یہ کرتے ہیں، کیا آپ 11 مہینے لگاتار کام کر کے اتنا رزق جمع نہیں کر سکتے کہ رمضان میں کام آپ کم کریں، تھوڑا کما لیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، من خفف عن مملوکہ، جس نے اپنے محتاطوں کو، مزدوروں کو، ملازموں کو فرمایا کام ہلکا کر دیا، یہ اس کا ہلکا کر دینا قیامت کے دن اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا. ملازمین سے آپ تھوڑا کام لیں. آپ روزہ خور، آج تو بہانے آپ بنا سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ فرض روزہ قرآن میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے ایمان والو. آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس جملے پر؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر ایمان ہے تو پھر میرا یہ حکم لازم ہے. اگر ایمان ہے تو روزہ فرض ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو میں اپنی فرضیت ختم کر دیتا ہوں. کافروں پر تو روزہ فرض نہیں ہے. روزہ کن پر فرض ہے؟ ایمان والوں پر. حیرت کی بات ہے، نوجوان روزہ نہیں رکھ رہے. مسلمانوں، تم نے اس مہینے کی قدر نہ کی، رمضان کی قدر نہ کی تم نے، ہیں جی. اللہ جل جلالہ تمہاری پرواہ نہیں کریں گے. سورہ فرقان کی آخری آیت قاری سے پڑھو، کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ؟ اگر کوئی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اللہ کو کوئی پرواہ اس کی طرف نہیں رہتی. فرمایا لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا نا، تم مجھے پکارتے نا، ربنا ربنا ربنا، اگر تم مجھے نہ پکارتے. اللہ کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم مجھے نہ پکارتے. قل ما یعبأ بکم ربی، ما یعبأ بکم ربی. بس میں اس آیت کا ترجمہ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں بات کو. کیا ما یعبأ بکم ربی؟ 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان کی آخری آیت ہے. قل، اے میرے محمد، اے میرے حبیب صلی اللہ، آواز تو آئی نہیں ہے؟ ہاں جی. میری مسجد کے لوگ تو بخیل نہیں ہیں، ہاں جی. درود شریف پڑھنے میں کیسے بخیل بن رہے ہیں؟ سارے سخی لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جی. چندہ نہیں کر رہا، 100 دو، 1000 دو، او بھائی کبھی دیکھا ہم نے مسجد میں چندہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی، مطیع اللہ صاحب کی اور دیگر حضرات جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے مالوں میں برکت پیدا فرمائے.
آپ نے دیکھا نام لینا مناسب نہیں تھا، اس مسجد کو کیسا رنگ کر دیا، حسین بنا دیا۔ میں سوچ رہا تھا بعض مساجد میں امام بیٹھا ہوتا ہے، ہاں بھائی ہم نے بجلی کا بل دینا ہے، چندہ دو، ہم نے جو ہے جی سوئی گیس کا بل ادا کرنا ہے، چندہ دو، رمضان آ گیا ہے مسجد کو رنگ کروانا ہے، چندہ دو، ختم ہو رہا ہے، چندہ دو۔ خدا کی قسم جب سے میں اس مسجد میں آیا ہوں، آپ نے دیکھا میری اس پوری 9 سال 10 سال کے عرصے میں کبھی آپ نے دیکھا یہاں چندہ ہوا ہو؟ بولے نا جی آپ حضرات، ایک مرتبہ بھی چندہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیا مزہ آیا، خوب مزہ آ گیا۔ نہ ڈاکٹر صاحب نے کسی کو کہا، نہ مطیع اللہ صاحب نے کسی کو کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ 2 چیزوں کی ضرورت تھی، بظاہر اس کا رنگ تازہ کرنا تھا اور ایک سائبان کی ضرورت تھی، سائبان، تاکہ اوپر لوگ جائیں اور سائے میں ایک درخت کوئی لگاتا ہے، اس کے سائے میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے لگایا تھا درخت بنی اسرائیل میں اور لوگ اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے تھے، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایسے آدمی کو اللہ نے توفیق دی، اس کو کسی نے ترغیب نہیں دی، نہ امام نے نہ انتظامیہ نے، دل کھول کے خرچ کر دیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا لگا کیا نہیں لگا۔ میں آپ سے وہ چندے نہیں مانگتا، اللہ ایسے ہی اس مسجد کے کام کرا دیتا ہے۔ اللہ ہمارے اس بھائی کے مال میں برکت پیدا فرما۔ مزید وضاحت میں نہیں کرتا تاکہ اخلاص باقی رہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بخل ختم کر کے رمضان میں میرے آقا پر جن کا میں غلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ دیں آپ صلی اللہ۔ ہاں بھی آپ کس کے غلام ہیں؟ ہاں جی آپ کو کوئی اور آقا چاہیے؟ میرا خیال ہے کسی اور آقا کی تلاش ہوگی آپ کو۔ ہاں نہیں، یہ وہ در ہے۔ میں جب عمرے پر جا رہا تھا اس سال، عجیب بات یاد آ گئی۔ میں نے اپنے طالب علموں کو کہا مدرسے میں کہ سورۃ الضحیٰ کی ایک آیت میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ رمضان المبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حالت ہی کچھ اور ہوتی تھی، غیر رمضان میں بھی جو سائل آیا مانگنے کے لیے آپ کے در پر کبھی واپس نہیں لوٹایا، کسی فقیر کو کسی سائل کو آپ نے واپس نہیں کیا۔ کیا سخاوت تھی! اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہاڑ بھی کہتے ہوں گے، آسمان بھی کہتا ہوگا، میں بھی بارش تو برساتا ہوں، قطرے تو برساتا ہوں، لیکن مجھے حکم ہوتا ہے اس خطے پہ تیری بارش برسے، اس پہ نہ برسے۔ لیکن محمد مصطفیٰ کی سخاوت کو دیکھو کہ آپ کے در پہ جو فقیر آیا آپ نے اس کو دے دیا۔ رات کو رمضان کی راتوں میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ مکہ ہے یا مدینہ ہے، رات کو کون آتے تھے جی؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کرنے کے لیے کون سے حافظ صاحب تشریف لاتے تھے؟ حضرت جبریل امین۔ صحیح حدیث میں بخاری شریف میں واقع فرمایا کہ پہلے جبریل قرآن پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام سنتے رہتے تھے، پھر حضور پڑھتے تھے، جبریل سنتے رہتے تھے۔ یہ دور کرنا حافظوں کا یہ ان 2 ہستیوں سے چلا آ رہا ہے، یعنی ایک آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے اور ایک پوری کائنات کا سردار ہے۔ یہ قرآن پھر جب ملاقات ہوتی اس کے بعد آپ کا دل اتنا خوش ہوتا کہ کان اجود من الریح المرسلہ، فرمایا آپ کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا جو ہر بندے کو لگتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو جاتی، ہر دینے والے کو آپ دے دیا کرتے، ہر مانگنے والے کو آپ دے دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اس مرتبہ حاضری ہو رہی ہے تو اس آیت کا غلبہ ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ بہرحال سائل مانگنے والا، فلا تنہر
اس کو آپ نہ جھڑکیے، سائل کو آپ جھڑکیں نہ، سائل کو آپ دے دیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، وہاں جا کر نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا آپ حضرات کا جی، جب ہم وہاں جا کر کیا پڑھتے ہیں اور یہاں سے پڑھیں تو کون پہنچاتے ہیں؟ فرشتے۔ یہی عقیدہ ہے اور یہی صاف ستھرا بہترین عقیدہ ہے ہمارا۔ یعنی کیا فرمایا؟ احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب نبی علیہ السلام میرے یہ سلام کا، درود کا جواب دیتے ہیں تو میں تو ایک ہی درخواست کروں گا، کیا؟ اے میرے نبی، اے میرے آقا، قیامت کے دن آپ میری سفارش کرنا، آپ میری سفارش کرنا، اور آپ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکے نا، لہذا آپ سائل کو جھڑکتے تو ہیں نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو منع کر دیا۔ جب جھڑکی ختم ہے تو انشاءاللہ ہماری یہ درخواست بھی قبول ہے۔ یاد رکھیں آپ حضرات، ان لمحات کی قدر کر لیں، ورنہ یہ جمعہ آیا تو اگلا آ جائے گا، اس سے پھر اگلا آ جائے گا، اس سے پھر اگلا آ جائے گا، 4 جمعے اور پھر ختم۔ سارا وقت درزیوں کے پاس آنے جانے میں نہ لگائیں، سارا وقت آپ ادھر خرچ نہ کریں۔ اصل جو بزرگ تھے ہمارے، جو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ اپنے کپڑے، جوتے، سب کچھ بنا لیا کرتے تھے شعبان میں۔ ایک نواب گزرے ہیں ادھر، ان کی اولاد میں سے ایک نے مجھے بتایا، کہتے ہیں ہمارے دادا جی کا معمول تھا کہ وہ 5-6 جوڑے سلوا لیتے تھے، اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، تو ہر جمعہ رمضان کا نیا جوڑا اور پھر ایک جوڑا عید کے لیے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ پہلے سے اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات رمضان کا روزہ قطعاً نہ چھوڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر عذر کے، چھوٹے موٹے بہانے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، فرمایا پوری عمر روزے رکھتا رہے، رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پا سکے گا۔ اللہ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔